یہ نقطہ انتہائی اہم ہے میرے قوم و ملت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ جو بیٹیوں والے والدین ہیں، خدا سب کو رحمتوں سے نوازے، جو بیٹیوں والے والدین ہیں خصوصاً اس بات پر توجہ کیجیے گا، جو مستورات اپنے آپ کو کنیز زینب کہلوانا شرف سمجھتی ہیں، وہ اس نقطے پر خصوصی توجہ کیجیے گا کہ شہزادی زینب علیہ کا رہن سہن کیسا تھا۔ اس حوالے سے راوی ہے یحییٰ مازنی، کتاب عوالم سے یہ روایت کہتا ہے کہ کنت فی المدینۃ بجوار بیت تسکن فیہ زینب بنت امیر المؤمنین، میں مدینہ منورہ میں اس گھر کا پڑوسی تھا کہ جس گھر میں علی کی علیہ بیٹی کا قیام تھا۔ پڑوسی، اور وہ بھی اس زمانے کا پڑوسی کہ جب گھر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، وہ بہت وسیع و عریض گھر نہیں ہوا کرتے تھے، ایک ایک دو دو حجروں پر مشتمل گھر بنائے جاتے تھے۔ تو اس موقع پر تاریخ کے اس حصے میں وہ شخص کے جو شہزادی زینب علیہ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، وہ شہزادی کے حجاب کو بیان کر رہا ہے۔ اور کیسے کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَهَا، پڑوس میں رہا ہوں میں اور ایک طویل عرصہ رہا، لیکن اس کے باوجود کبھی اس کے کانوں میں شہزادی کی صوت مبارک، آواز مبارک نہ پڑی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حجاب کا معیار ہے۔ کیا فقط آواز نہ پڑی؟ عام طور پر پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی گزرتے ہوئے راستے میں تشریف لے جاتے ہوئے کہیں شہزادی سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک پر نگاہ پڑی ہو۔ کہہ رہا ہے ولم ارا شخصہا، پڑوس میں رہتا تھا مگر کبھی شہزادی کی قد و قامت پر تک میری نگاہ نہ پڑی۔ یعنی اسے فقط اس بات کا علم تھا کہ اس گھر میں علی کی دختر جناب زینب علیہ رہا کرتی ہیں، اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ نہ کبھی شہزادی کے وجود بابرکت کو دیکھا، نہ کبھی شہزادی کی آواز سنی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حجاب زینب علیہ ہے۔ جو خواتین اپنے آپ کو کنیزہ زینب کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، اس بات کو دیکھیں، شہزادی زینب علیہ نے حجاب کا معیار کس بلندی پر لا کر رکھ دیا ہے کہ اب کوئی کتنا بھی کر لے، کوئی کتنا ہی باحجاب ہو جائے، یقیناً شہزادی زینب کے اس مرتبے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کی پیروی تو کرنی ہے نا۔ جس قدر ہو سکے اپنے کردار کو ان کے کردار کے ماتحت بنانا ہے نا۔ یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل ہی تو ہیں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں خصوصی توجہ کیجیے گا۔ جو پڑوس میں ہے، غیب تو چھوڑیے، جو پڑوس میں ہے وہ کہہ رہا ہے ما سمعت صوتها وما رأيت شخصها، کبھی نہ سنا نہ دیکھا، بس علم تھا کہ علی کی دختر یہاں رہتی ہیں۔ کیفیت کیا تھی؟ کہتا ہے کہ جب شہزادی کبھی اپنے گھر سے باہر تشریف لاتی تھی تو کان الحسن عن یمینہا والحسین عن شمالہا، تو حسن علیہ السلام دائیں جانب چلتے تھے، حسین علیہ السلام بائیں جانب چلتے تھے۔ یہ موقرہ خاتون، یہ وقار شہزادی کا، یہ جلال اور روب شہزادی کا۔ ایک طرف ایک سید شباب اہل الجنت چل رہے ہیں، دوسری جانب دوسرے سید شباب اہل الجنہ چل رہے ہیں۔ ایک طرف بھی امام معصوم ہے، بائیں طرف بھی امام معصوم ہے۔ جو امامت کے جھرمٹ میں سفر کرے اس ہستی کو زینب علیہ کہا جاتا ہے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں وَكَانَتْ إِذَا تَزُورُ قَبْرَ جَدِّهَا تَزُورُهَا لَيْلًا، شہزادی کبھی دن کی روشنی میں گھر سے باہر تشریف نہیں لاتی تھی، یہاں تک کہ اپنی زندگی کا اہم ترین کام یعنی نانا کی قبر کی زیارت کے جو مادر گرامی کی سنت تھی، شہزادی اپنے جد کی زیارت کے لیے بھی
رات کی تاریکی میں نکلا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر! کیا فقط اتنا ہی اہتمام؟ نہیں، راوی آگے بڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ جب شہزادی رسول اللہ کے مزار کے قریب پہنچتی تھی تو خود امیر المؤمنین شہزادوں اور شہزادی کو باہر روکتے تھے اور پہلے قبر نبی میں تشریف لاتے تھے، اس حجرے میں تشریف لاتے تھے، وَكَانَ يُطْفِئُ الْقَنَادِيلَ، اور چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دختر زینب علیا پر کسی اجنبی کی نگاہ پڑ جائے۔ پورے حجاب میں ہیں، مکمل حجاب میں ہیں، لیکن اس کے باوجود فقط شہزادی کی قامت پر کسی کی نگاہ پڑ جائے، یہ امیر المؤمنین کو برداشت نہیں تھا۔ یہ شہزادی کا عالم تھا، یہ شہزادی کا رہن سہن تھا۔ یقیناً یہ حجاب کا وہ بلند ترین مرتبہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں لوگوں کے لیے اس مرتبے کی اتباع کرنا، اس مرتبے کے نقش قدم پر چلنا یہ ممکن نہیں ہے عام طور پر۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان بالکل ہی لاابالی ہو جائے حجاب کے معاملے میں؟ یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے جس کی تصحیح اس ممبر مشرف سے ضروری سمجھتا ہوں۔ گھر کی خاتون کا حجاب جتنا اس خاتون کا مسئلہ ہے، اتنا یا اس سے زیادہ مسئلہ اس گھر کے مردوں کا ہے۔ یہ ذمہ داری جس قدر خود خاتون پر آتی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری اس گھر کے مردوں پر آتی ہے۔ انتہائی ذمہ داری سے اس ممبر مشرف سے شہزادی زینب علیا کی سیرت پڑھتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ روایت کا مزاج انسان کو یہ بتاتا ہے، احادیث کا مطالعہ، کلام آل محمد کی خوشبو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی گھر کی خاتون باحجاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے مردوں کی حیا میں کچھ کمی ہے۔ بہت سخت جملہ ہے، مجھے اندازہ ہے، مجھے معاف کیجئے گا، لیکن میں کیا کروں کہ کلام اہل بیت، تعلیمات اہل بیت پہنچانا اس منبر سے ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا اتنا سخت جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اگر کئی خاتون بے حجاب ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس خاتون کے مرد بے حیا ہیں، ان کی حیا میں کچھ کمی ہے۔ جتنا جتنا حجاب میں کمی آتی جاتی ہے، اتنا یہ بات بتاتی ہے کہ مرد میں اتنی ہی زیادہ حیا کی کمی ہے۔ بہت سخت جملہ ہے، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ یہ آج نہیں پڑھا گیا تو کب پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک لفظ ہے بے حجابی۔ یقیناً مومنین آگاہ ہیں، واقف ہیں، اور کثیر مومنات اپنے آپ کو، خصوصاً اہل بیت کی عزادار خواتین، اہل بیت کی مجلس میں شریک ہونے والی خواتین، شہزادی زینب پر گریہ کرنے والی خواتین کبھی بے حجاب تو نہیں ہو سکتی نا۔ اگر شہزادی زینب کو کوئی سب سے بڑا دکھ ان کی حیات میں پہنچا ہے، کوئی سب سے بڑی مصیبت شہزادی پر آئی ہے، تو وہ حجاب کا چھن جانا ہی تو تھی نا۔ تو بے حجاب تو یقیناً نہیں ہو سکتی کوئی عزادار خاتون۔ لیکن آج کل وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بیماری اپنے گرد لپیٹ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بد حجابی ہے۔ ایک ہے بے حجابی، کوئی خاتون حجاب ہی نہیں کرتی، یہ تو بہت بدترین مرحلہ ہے، لیکن ایک مرحلہ جو بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پھیلتا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بد حجابی ہے۔ ایک خاتون حجاب کر بھی رہی ہے اور حجاب ہو بھی نہیں رہا، کیونکہ جو حجاب کے طور پر جس چادر کا یا جس کوٹ کا یا جس اسکارف کا وہ انتخاب کر رہی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک زینت ہے، وہ اپنے آپ میں ایک فیشن ہے۔ اب بہت ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن یقیناً بافہم مجمع پہنچ رہا ہوگا۔ بیٹیوں کے والدین خصوصی توجہ کریں۔ ہمیں آج کے دور میں اپنی بیٹیوں کو فقط بے حجابی سے نہیں بچانا، بلکہ بد حجابی کی لعنت سے بھی محفوظ کرنا ہے۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہے، بڑا سنگین اور مشکل مرحلہ ہے۔ ایک خاتون اپنے آپ میں یہ سمجھ رہی ہے، یہ گمان، یہ زعم کر رہی ہے کہ وہ محجبہ ہے، لیکن اس کا حجاب بھی نہیں ہے۔ تو
حجاب کرنے پر فقط توجہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ حجاب کی کیفیت اس سے زیادہ اہم ہے۔ کس طرح سے حجاب ہو رہا ہے؟ اگر جس چادر سے حجاب کیا جا رہا ہے وہ اتنی زیادہ مزین ہو کہ خود دوسروں کی نگاہیں اپنی طرف ملتفت کرانے کا باعث بنے تو یہ بد حجابی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حجاب فقط چادر کی حد تک رہے، یہ مجبوری کا حجاب ہے۔ ایک مرتبہ حجاب خاتون کے مزاج میں سرایت کر جائے تو اب یہ کبھی بد حجابی کا شکار نہیں ہو سکتی، اب یہ کبھی بد حجابی کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ ایسی خاتون کہ جس کے مزاج میں حجاب اتر جائے وہ پھر اس بات تک کا خیال رکھا کرتی ہے کہ کہیں کوئی نامحرم میرے اطراف میں تو نہیں ہے، وگرنہ میں اپنی آواز کو نیچا رکھوں۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو دیندار گھرانے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، وہ اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ مطلوب ہے والدین اپنی بیٹیوں کے سروں پر نہ صرف حجاب کو مسلط کریں، نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کے مزاج میں حجاب کو داخل کریں۔